تھے عرب جن میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اس وقت بہت ساری قومیں تھیں دنیا میں جن میں تہذیب بھی تھی، علم بھی تھا، مذہب بھی تھا۔ عیسائی جو تھے وہ تو تمام پیغمبروں کو مانتے تھے حضرت عیسیٰ تک، تو عیسائی اس بات کے زیادہ لائق تھے کہ قیادت ان کے ہاتھ میں دی جائے، نبی ان میں آئے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قوم میں بھیجے نبی بنا کر؟ عیسائیوں میں، کیونکہ وہ تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ تو ایمان میں سب سے آگے کون تھے؟ عیسائی تھے۔ یہودی ان کے بعد تھے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور مشرکین مکہ میں تو کوئی نبی آیا ہی کلام کے بعد سے تقریباً 2-2.5 ہزار کا وقفہ کہا جاتا ہے، کوئی پیغمبر آئے ہی نہیں، تو وہ تو تہذیب سے بہت دور۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی روحانی قیادت کے لیے کہ اب دنیا تہذیب کس سے سیکھے گی، یعنی تہذیب دنیا جس سے سیکھے گی وہ نبی کس قوم میں آئے گا؟ عرب میں۔ کو اعتراض ہوتا تھا کہ ہم میں تورات ہے، ہمارے ہاں انجیل ہے، ہم لکھنا جانتے ہیں، ہم پڑھنا جانتے ہیں، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہیں، ہم دین کے علم میں بھی آگے ہیں۔ عرب تو جب کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو ہم سے پوچھتے ہیں، تو ہم اس نبی کو کیسے قبول کریں جو ایسی قوم میں آیا جو امی تھی، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، اور وہ نبی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے؟ تو اللہ نے ایسی قوم کو سلیکٹ کیوں کیا؟ ایسی قوم کی سلیکشن کیوں ہوئی ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بات یہ ہے کہ اس قوم میں کچھ خوبیاں ایسی تھی جس سے ان کا کریکٹر جو تھا نا، علم الگ چیز ہے، کردار اور کریکٹر الگ چیز۔ ایک ڈاکٹر بہت بڑا ڈاکٹر ہو کے کردار کے لحاظ سے غلط ہو سکتا ہے، اور ایک رکشے اور ٹماٹر والا جاہل ہو کر کردار کے لحاظ سے 1 نمبر ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اور نظر آ رہی ہے، ہوتا ہے۔ وہ غریب دن میں 10 روپے 20 روپے کماتا ہے مگر اس میں بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور ایک غریب دن میں 1,00,000 روپے کما رہا ہے، 50,000 اس میں حلال کے ہیں اور 50,000 دھوکہ دہی کے ہیں۔ کیا یہ ڈاکٹر آج کل یہ کام کر نہیں رہے؟ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کردار کے لحاظ سے وہ قوم میں کیا تھی؟ کچھ خوبیاں تھیں، وہ بنیادی، وہ جب خوبیاں بنیادی طور پر ہوتی ہیں تو پھر وہ شخص لیڈر اور قائد بننے کا اہل ہوتا ہے، کیونکہ جو لیڈر بنتا ہے نا، قائد بنتا ہے، اس میں چند کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری۔ ہاں اس میں نظریے کی خرابی ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، بھئی کچھ غلط رہنمائی ملی تھی اس کو، جیسے عرب میں بت پرستی تھی، نبی نے دلائل دیے کہ یہ کیا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہو، کیوں ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہو؟ جن جن کی سمجھ میں آتا گیا وہ پورے اس طرف آ گئے۔ تو ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی عربوں میں کہ وہ جھوٹ کو برا سمجھتے تھے، کیونکہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو آئندہ اس کی بات پر اعتماد ختم۔ کیا پتا کہ اب جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیا پتا چلے گا؟ عربوں کی زبان میں اس طرح فحش گوئی نہیں تھی۔ ہمارے ہاں آپ گالیاں دیکھ لیں آج کل، بات بات پہ گالی، بات بات پہ گالی، اتنی گندے گندے الفاظ۔ جب آپ کی زبان اتنی گندی ہو تو عمل کو گندا کرتے ہوئے پھر آپ کو گھن نہیں آئے گی۔ دیکھو جو گند کھا رہا ہے، اگر اس کے کپڑوں پہ گند لگا ہوا ہو، ایک آدمی گوں کھا رہا ہے تو کپڑوں پہ تھوڑا سا گوبر لگ گیا تو اس کو گھن آئے گی؟ آپ کہیں گوں کون کھاتا ہے؟ یہ جادو کرنے والے ہیں نا، یہ گوں کھاتے ہیں۔ 2 جادوگروں میں بھائی گچی پکڑ کے رکھنا، بیان کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا،
جو ٹاپک چل رہا ہے نا اسی پہ میں بعض دفعہ واقعات کے ضمن میں بہت آگے نکل جاتا ہوں, تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہم نے ٹن کہاں سے مارا ہے. تو دو عامل تھے, ان میں لڑائی ہو رہی تھی, تو وہ ایک دوسرے کو تانا دے رہے تھے کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہے, کتنا بڑا عامل ہے, تو کیا کھاتا ہے. اس نے کہا میں 1 پاؤ گوبر کھاتا ہوں. اس نے کہا تو 1 پاؤ, میں آدھا کلو کھا لیتا ہوں. یہ گند مند کھاتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو گوبر کھا رہا ہو اس کے کپڑوں پہ پیشاب کی چھینٹیں لگ جائیں تو اسے گھن آئے گی. تو اسی طرح جو زبان سے جھوٹ بول رہا ہو تو زبان اس نے کر دی گندی. تو اب عمل میں اگر اس کے برائی آئے گی, عمل اگر گندا ہوگا تو اسے گھن نہیں آئے گی, کیونکہ زبان کی حفاظت سب سے پہلے کی جاتی ہے. منہ میں نوالا پاک, بھنگی بھی منہ میں جب نوالا ڈالتا ہے نا تو صاف ستھرا کر کے ڈالتا ہے, ہاتھ دھو کے کھانا کھاتا ہے. بھنگی بھی انہی گندے ہاتھوں سے منہ کو خراب نہیں کرے گا کبھی بھی, کپڑے گندے کر دے گا, منہ کو خراب نہیں کرے گا. تو یہ کیسی بات ہے کہ آپ کے جسم سے جو گناہ صادر ہو رہے ہیں, منہ سے آپ گناہ کریں اور آپ یہ امید رکھیں کہ ہاتھوں کے گناہ پہ مجھے گھن آئے گی. ایسا نہیں ہے. جب آپ نے منہ سے گوبر کھانا شروع کر دیا تو اب چند دنوں میں آپ کو گوبر سے محبت ہو جائے گی. کپڑوں پہ گوبر, سڑک پہ گوبر آپ کو برا نہیں لگے گا. تو ہم مکمل اسلام سے دستبردار ہوتے ہیں, نہ مکمل اسلام میں داخل ہوتے ہیں. مکمل اسلام سے ہٹتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ گندگی سے اور برائی سے نفرت کرتا ہے. جیسے میں بتا رہا تھا کہ عرب جو تھے وہ بنیادی طور پر چند برائیوں سے نفرت کیا کرتے تھے, جن میں ایک جھوٹ بھی ہے, کیونکہ جھوٹ نہ انسان کے کردار کو مجروح کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ان کے اندر کچھ اچھی کوالٹیز ہیں, کچھ برائیاں ہیں, تو ان کی جہت جب چینج ہوگی تو وہی برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. جیسے غیرت غلط استعمال تھا غیرت کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے غیرت کے رخ کو چینج کر دیا. اب کسی قوم میں اگر غیرت ہی نہ ہو, اس کی اصلاح مشکل ہو جائے گی نا. غیرت ہے ہی نہیں تو وہ پہلے پیدا کرنی پڑے گی, پھر صحیح غلط سے صحیح رخ پہ تو پیدا کرنا بہت مشکل ہے. کسی بے شرم کو باشرم بنانا, کسی غیرت لیس آدمی کو غیرت مند بنانا, یہ کافی مشکل کام ہے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم لوگ چونکہ باپ دادا سے مسلمان چلے آئے ہیں تو ہم کفر کی برائی برداشت نہیں کر پاتے, کیونکہ سب سے پہلا جرم یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کا انکار. اکفرت بالذی خلقک من تراب, جس نے بنایا اس کو انکار کر رہے ہو, اس کا انکار کر رہے ہو. تو یہ, اور اللہ نے اللہ کی محبت, خالق کی محبت ہماری فطرت میں ڈالی ہوئی ہے. آپ دیکھیں جو کافر بھی ہوتے ہیں نا, وہ بھی بات بات پہ او مائی گاڈ کہتے ہیں. گاڈ کا تصور ختم نہیں ہو رہا. ان ملکوں میں اللہ کا تصور ختم کرنے کی اتنی کوششیں ہوئی ہیں, اتنی تحریکیں ہوئی ہیں, اتنی محنت ہوئی ہے, مگر وہ بھی اپنے کلچر سے گاڈ کو نکال نہیں سکے ہیں, کیونکہ اللہ نے یہ چیز ڈال دی ہے انسان کی فطرت میں. اس کو صحیح خدا نہیں ملتا تو وہ جھوٹے خداؤں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس کو کوئی صحیح بتانے والا نہ ہو نا کہ یہ تمہارا خدا ہے, تو وہ جھوٹوں کی طرف آ جاتا ہے. تو بھائی جب ہم پورے دین سے نہیں نکل سکتے, اور انشاءاللہ نکلیں گے بھی نہیں, کیونکہ پھر تو ہمارا سارا سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا نا. پھر تو نہ ابا کا پتہ, نہ اماں کا پتہ, نہ چاچا کا پتہ, نہ ماموں کا پتہ, انکل انٹی ہو جائیں گے. دنیا میں جتنے بزرگ ہیں سب انکل بن جائیں گے, اور جتنی بزرگیاں ہیں, خواتین اپنے آپ کو بزرگ مانتی نہیں ہیں, لیکن ان میں جو قدرت کی طرف سے بزرگ بن چکی ہوں گی, اگرچہ وہ اس کو تسلیم نہ کریں, وہ سب ہماری کیا بن جائیں گی, انٹی. وہ ختم ہو جائے گا, خالہ پھوپھی سب سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بھی ایسے نہ ہوں, ہم کسی کے ابو بھی بنے, ہم کسی کے چچا بھی بنے, تو بالکل آؤٹ ہو جائیں گے. تو بھائی جب ہم بالکل اسلام سے باہر نہیں نکل سکتے تو ایک فیصلہ کرو, یا تو اسلام صحیح ہے یا غلط ہے. اگر غلط ہے تو پھر پورا غلط ہے, اگر صحیح ہے تو مکمل کیوں نہیں فالو کرتے. یہی اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں, ادخلوا فی السلم کافہ, فرمایا مکمل اسلام کے اندر داخلہ چاہیے مجھے. بیٹھ جائیں قاری صاحب, اسلام میں مکمل مجھے داخلہ چاہیے. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو. اور آگے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ, اگر پھسل گئے, فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ,
اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب وہ عذاب دے سکتا ہے تمہیں, حکمت کا مطلب اگر ابھی عذاب نہیں دے رہا تو اس میں حکمتیں ہیں, یہ نہ سمجھو کہ وہ تم سے خوش ہے. اور نبی نے کیا فرمایا اسی آیت کا مفہوم میں اس پر اگلے ہفتے تفصیل میں بیان کروں گا انشاءاللہ, ابھی تو صرف تاکہ وہ جہاں سے شروع کیا تھا اس کو کوئی ٹھکانہ دوں میں. راستے میں بھی جب پیسنجر کو اتارا جاتا ہے تو کوئی جگہ ہوتی ہے نا جہاں اتارا جاتا ہے, اگر اسٹیشن پہ نہیں اتارا لیکن راستے میں, وہ لوگ کہتے ہیں یار کسی ایسی جگہ اتارتے کم از کم لیٹرین تو قریب ہوتا, لوگ کہتے ہیں نا ڈرائیور صاحب ایسی جگہ, گاڑی اگر پنچر ہوئی ہے تو تھوڑا سا گھسیٹ کے آگے تو لے جاتے, تو ایسی جگہ اتار رہا ہوں جہاں انشاءاللہ واش روم کی سہولت موجود ہے, تو آگے پھر یہیں سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو اب اگر اسلام کو مکمل فالو کریں گے نا تو پتہ ہے پہلا فائدہ کیا ہوگا. نبی نے فرمایا جو مکمل اسلام کو فالو کرتا ہے ذاق طعم الایمان, اسے اسلام کا ذائقہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسلام میں اللہ نے بڑی مٹھاس رکھی ہے, اتنا لذیذ ذائقہ کسی مٹھائی اور لڈو کا نہیں ہے جتنا لذیذ اللہ نے اسلام کو بنایا, کیونکہ یہ کس کا دین ہے؟ اللہ کا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, فرمایا ہم نے اس لیے قرآن یا اسلام نازل نہیں کیا کہ ہم تم کو مصیبت میں ڈال دیں, اس لیے تھوڑی کیا ہے. بعض دفعہ قانون بنائے جاتے ہیں پبلک کو پریشان کرنے کے لیے, بعض دفعہ ان کو مہذب بنانے کے لیے, ان کو ایک اچھی لائف دینے کے لیے, پاکیزہ زندگی دینے کے لیے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مکمل جب اسلام میں داخل ہوگے تو نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ نے بھی کہا اور نبی نے بھی کیا فرمایا کہ کیا پہلی چیز اسلام کی مٹھاس محسوس ہوگی. یہ جو آج کل ہو رہا ہے نا اسلام کڑوا کڑوا اور مولوی کڑوے کڑوے لگ رہے ہیں, یہ اس لیے کہ آپ پورے دین پہ آ نہیں رہے. مولویوں کے سر پہ سینگ نہیں ہے پھر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے سر پہ سینگ ہیں اور یہ ٹکر مار دیں گے ہمیں. دور دور بھاگتے ہو, ہر شعبے کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہو. مولویوں کو دیکھ کے تبلیغ والے کہیں جا رہے ہوں گشت کے لیے, گلی سے ہی راستہ بدل لیتی ہے نا پبلک, وہیں سے پتلی گلی رکھی ہوئی ہے اس کے لیے, یار ادھر سے آئیں تو ادھر سے نکل کے یہاں سے جاؤ. تو ایک دفعہ ہمت کر کے مکمل دین پہ آ جائیں, سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ کر لیں, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. اور ایک اشکال ہوگا کہ بھائی سارے گناہوں سے کیسے بچیں گے, تو اللہ نے کہا ایک دفعہ توبہ کر لو تو میں تمہارا شمار ان لوگوں میں کر دوں گا جو مکمل دین پہ چلتے ہیں. پھر اگر گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لو, لسٹ سے خارج نہیں کروں گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا نا, تو رجسٹر سے نام اللہ ہٹا دیتے کہ یہ پورے اسلام کو فالو کرنے والوں میں نہیں, ان کو نکالو باہر. اللہ کہتے ہیں نہیں ابھی ذرا دیکھو توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. توبہ کر لی, رکھو باقی. اور پھر توبہ جتنی تگڑی توبہ ہے ربڑ سے مٹانے کا کام بھی اتنا ہی تگڑا ہوتا ہے. اگر صحیح طریقے سے توبہ کی ہے تو اللہ کرامن کاتبین کو بھی بھلا دیتے ہیں اور اس کے نام و نشان بھی ختم کر دیتے ہیں. اور اگر اور تگڑی توبہ کی ہے, اتنا روئے اتنا منایا اللہ کو, تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, فرمایا گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہوں میں. تو بات جب بنے گی جب پورے دین کو فالو کریں گے, ہر چیز میں, تجارت میں بھی, عبادت میں بھی. بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اس میں آپ کو اس شریعت سے پوچھنا ہے. اپنی مرضی کی تربیت نہیں چلے گی. لوگ بچوں کو, کچھ لوگوں نے بچوں کو بہت آزادی دی ہوئی ہے, نہیں جی بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے, نہیں ڈانٹنا نہیں ہے. کہاں کون سی کتاب میں لکھا ہے ڈانٹنا نہیں ہے؟ وہ جی میں نے ایک یوٹیوب پہ ایک انگریز کا لیکچر سنا تھا, مجھے لوگ ہر طرح کے فون آتے ہیں نا, وہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کی نفسیات ایسی ہوتی کہ ڈانٹا تو بچے کی گروتھ نہیں ہوگی, یہ کچھ ہوگا, کچھ انگلش میں کچھ ہوگا بہرحال, تو وہ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا پھر باقی چیزیں بھی اس انگریز سے پوچھو, اس کی اپنی ہو گئی تربیت ہے بھائی. جو اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر رہا ہے اس لیے کہ ابا سے پٹا نہیں ہے بچپن میں, ابا سے پٹا ہوتا نا, ابا سے جو بچہ بچپن میں پٹ گیا وہ بڑھاپے میں ابا کا احترام کرے گا. ہاں بے تحاشا نہ مارا جائے اور ہر وقت پیٹنے کا کام نہ ہو, محبت بھی ہو, بچوں کو عزت بھی دی جائے, اور کبھی کبھار بلا وجہ یہ بتانے کے لیے کہ میں باپ ہوں ایک دو رکھ کے لگا دیے جائے. صرف میرے بڑے بھائی نے ایک دفعہ میری ٹھکائی لگائی تھی, ایک دفعہ لگائی تھی. میں نے اپنے بڑوں سے شکایت کی, وہ مجھ سے 12 سال عمر میں بڑے, اور میں مولوی بن چکا تھا اس وقت, یعنی بچہ نہیں تھا. میری ٹھکائی لگائی, ٹھکائی بھی ہینٹر سے, پائپ تھا, پائپ اس سے مارا. میں پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا, بڑے بھائی نے ٹھکائی لگائی.
کچھ بات چل رہی تھی, ایسا نہیں کہ میں بالکل دودھ کا دھلا ہوا تھا, میری بھی غلطی تھی, ٹھیک ہے, تو بلکہ شاید غلطی ہی میری تھی. تو میں نے اپنے بڑوں سے شکایت لگائی کہ بڑے بھائی نے مارا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے کہا اب یہ بٹھائیں گے جرگہ ہوگا کہ غلطی کس کی تھی. انہوں نے یہ کام ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا بڑے بھائی سال میں کتنی دفعہ مارا ہے. میں نے کہا 1 دفعہ. انہوں نے کہا بڑے کے بڑے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سال میں 1 دفعہ بغیر وجہ کے مارنے کی اجازت ہونی چاہیے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ بڑا ہے اور تم چھوٹے ہو. دوسری دفعہ ماریں تو پھر کمپلین کراؤ. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کس کی تعلیمات ہے بھائی؟ اسلام کی ہیں. کہ وہ بڑا کس بات کا ہے؟ اب ابا نے یوں کہہ دیا, بچے آگے پوچھتے ہیں ہمارے ابا نے آج یوں کہہ دیا, تو اب کیا ابا کے خلاف FIR کٹواؤ گے یا جرگے بٹھاؤ گے کہ ابا نے؟ بھائی وہ ابا ہے, اس کے اتنے احسانات ہیں, اگر ایک دفعہ اس نے غلط ڈانٹ لگا دی, غلط ڈانٹ دیا, تو اس کی برداشت کرو نا پھر. تو یہ اسلام ہے. اور یہ جو FIR کٹوانا ہے, ابا نے تھپڑ مارا تو فون کرتے ہیں نا, یہ کیا ہے؟ یہ انگریز ہے, یہ یورپ امریکہ کا کلچر ہے. تو یا تو ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر آ جاؤ. تو ادھر مسجد میں آ رہے ہیں تو اسی لیے آ رہے ہیں نا کہ اسلام کیا کہتا ہے وہ سیکھنے کے لیے. تو اولاد کی تربیت کے معاملے میں بھی ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے. گوروں سے صرف پنکھے لیں, موبائل لیں, ٹی وی لیں, اور آپ ان سے ٹیکنالوجی لیں. وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس, ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. تہذیب, اللہ کا واسطہ, آپ ان سے گوریاں بھی لیں آپ ان سے. میں تو اس کا بھی قائل ہوں, شادیاں بھی کریں وہاں جا کے, تاکہ ان کے بطن سے ہماری اولادیں پیدا ہوں. لوگ امریکہ سے فون کرتے ہیں, حضرت گوری جو ہے نا وہ میرے ساتھ فری ہو رہی. میں کہا شادی کرو بھائی. کہتے انگریز لڑکی سے میں شادی, کیوں نہیں بھائی, وہ کسی سے تو کرے گی, اس سے پھر عیسائی بچے پیدا ہوں گے. تم کرو گے تو کیا بچہ پیدا ہوگا؟ مسلمان پیدا ہوگا. موجہ ہی موجہ. تو یہ اسلام ہے. تو جو ہے کیا نام ہے, کتنے آسانی ہے. تو ہم نے ان سے ہر چیز لینی ہے, ٹیکنالوجی, تہذیب ان سے, اور پھر اس گوری کو اپنی تہذیب سکھاؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ گوری آئے تو تہذیب بھی تم بھی اپنی بچیوں کو پھر اسکرٹ پہنا کے, اس سے پہلے ایگریمنٹ کرو کہ میرے بچے جو ہے نا, جب تم سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ کپڑے ہم لوگ پورے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں لڑکیوں کے لباس پہ, لڑکیوں کے کپڑے پہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور کپڑا بھی خرچ ہوتا ہے. تمہارے ہاں لڑکیوں کے کپڑوں پر صرف پیسہ تو خرچ ہوتا ہے, کپڑا خرچ نہیں ہوتا. تو ہم لوگ کے یہاں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور کپڑے بھی خرچ ہوتے ہیں. تو تہذیب ہم نے اسلام سے لینی ہے, عبادت ہم نے اسلام سے لینی ہے, حقوق ہم نے اسلام سے لینے ہیں, کس کے کیا حقوق ہیں. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ پورے اسلام میں داخل ہو, اور ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے پھر مزہ نہیں آتا اسلام پہ چلنے میں. تو مزہ جب آئے گا جب آپ مکمل فالو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.